بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناك الا رحمة للعالمین، صدق اللہ العلی العظیم۔ فلک کے نظاروں زمیں کی بہاروں، فلک کے نظاروں زمیں کی بہاروں، سب عیدیں مناؤ حضور آ گئے ہیں۔ آج میرا بیان کا عنوان ہے مولود النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے پہلے آئیے ہم معلوم کرتے ہیں کہ مولود کا میننگ کیا ہوتا ہے، مولود کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ مولود کا مطلب ہوتا ہے پیدائش۔ مولود النبی، نبی کی پیدائش، نبی کی پیدائش بیان کرنا، نبی کی تعریف و توصیف کرنا۔ تو یہ قرآن مجید سے ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پیغمبروں کا مولود کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر قرآن میں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مولود کا ذکر قرآن مجید میں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیدائش کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیدائش کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ تو پتہ چلا کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی پیغمبروں کا مولود کا ذکر فرمایا ہے۔ نبیوں کا پیدائش کا ذکر کرنا یہ اللہ پاک کا سنت ہے اور قرآن کریم سے ثابت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی پیدائش کا ذکر قرآن میں ہے۔ تو بھائی اور دوستو، اس سے پتہ چل گیا کہ نبیوں کی پیدائش کا ذکر کرنا، مولود منانا، محفل مولود قائم کرنا، یہ سب جائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کرنا یہ بھی قرآن سے ثابت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ سورۃ الانبیاء کی آیت ہے۔ صرف یہی نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ الضحیٰ میں، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا زیادہ عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں۔ تو ہر ایک انسان اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا چاہتا ہے۔ بریلی شریف سے حضرت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پکار اٹھتے ہیں کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ سبحان اللہ۔ دوسرا سوال کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف و توصیف میں نعت پڑھنا، قصیدے گانا، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ تو بھائی اور دوستو، حدیثوں کو کھول کر کے دیکھیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار کے مشہور شاعر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف و توصیف میں نعتیں گایا کرتے تھے، اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کو سنا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اشعار اتنا پسند کرتے تھے کہ دائرے کے ساتھ میں بھی، دف کے ساتھ میں بھی اشعار کو سنا کرتے تھے، اور فرماتے ہیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اشعار سنو، اس میں حکمت ہے۔ اب
تیسرا سوال یہ آتا ہے کہ شاعر جو ہوتے ہیں وہ بہت جھوٹ باتیں اپنے قصیدے میں لکھتے ہیں، جیسے کہ میں تمہارے لیے چاند توڑ لاؤں گا، ستارے توڑ لاؤں گا، تو یہ سب جھوٹ باتیں ہیں۔ اس طرح کی جھوٹ باتیں اشعاروں میں ہوا کرتی ہیں۔ تو بھائی اور دوستو، یہ جھوٹ نہیں ہے بلکہ یہ محبت کا پہچان ہے۔ جب آپ کو اپنے بچوں پر پیار آتا ہے تو آپ اپنے بچوں کو ہیرا، موتی، سونا، چاندی، کلیجہ، جگر، اس طرح کی بہت ساری باتیں کہتے ہیں۔ تو یہ سب اس کے نام نہیں ہے بلکہ یہ محبت سے آتا ہے، پیار سے آتا ہے یہ سب باتیں۔ اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی پیار سے بلایا ہے۔ ہر ایک پیغمبروں کو دیکھیے، یا زکریا، یا یحییٰ، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، اس طرح کی نام لے کر کے اللہ تبارک و تعالی اور پیغمبروں کو مخاطب کیا ہے۔ لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی پیار سے بلایا ہے، یا ایھا النبی، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، طٰہٰ، یاسین، یہ سب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی پیار سے مخاطب کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس واسطے ہم بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیار سے بولتے ہیں، انت شمس، انت بدر، انت نور فوق نور۔ تو یہ پیار کا اظہار ہے، یہ پیار کا اظہار کرتے ہیں لوگ۔ تو بھائی اور دوستو، تو مولود پڑھنا، مولود بیان کرنا، نعتیں پڑھنا، قصیدے گانا، یہ سب قرآن اور حدیث سے ثابت ہو گیا۔ اب تیسرا سوال یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ لوگ عیسائیوں کی طرح، یہودیوں کی طرح برتھڈے منا رہے ہیں۔ تو بھائی اور دوستو، یہ بھی آپ کا خیال غلط ہے، کیونکہ عیسائیوں کا طریقہ، یہودیوں کا طریقہ جنم دن منانے کا الگ ہے۔ وہ بڑا ایسا کیک منگاتے ہیں، اس میں موم بتی لگاتے ہیں، آگ سلگاتے ہیں، اور پھر ہیپی برتھ ڈے ٹو یو گاتے ہیں، تالیاں مارتے ہیں۔ لیکن ایسا تو ہم نہیں کرتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کا مثل کرنے سے منع کیے ہیں کہ آپ یہودیوں کی طرح مت کرو۔ اور واقعی ہم یہودیوں کی طرح، عیسائیوں کی طرح نہیں کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، ان کا ذکر و اذکار کرتے ہیں۔ ہم یہودیوں کی طرح، عیسائیوں کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش نہیں مناتے۔ ہم کیا بڑے کیک اور اس میں بڑی موم بتی جلا کر کے ہیپی برتھ ڈے ٹو یو محمد گاتے ہیں؟ نہیں۔ پھر کیسے یہودیوں کا، عیسائیوں کا مثل ہو جائے گا؟ اس کے جیسا کیسے ہوگا؟ اور جنم دن صرف ایک روز ہوتا ہے، سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، اور ہم تو 12 دن ان کی میلاد مناتے ہیں، مہینوں بھر ان کا میلاد مناتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ یہودیوں کا اور عیسائیوں کا طریقہ الگ ہے اور ہمارا طریقہ الگ ہے۔ اور چوتھا یہ کہنا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی روز پیدا ہوئے اور اسی روز ان کی موت بھی ہوئی، تو آپ پیدائش میں خوشی مناتے ہیں یا ان کی موت پر ماتمی مناتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں آپ؟ تو بھائی اور دوستو، ہم ان کی پیدائش پر ہی خوشی مناتے ہیں۔ اور دوسری جو بات ہے موت کی بات، تو ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہم مر گئے ایسا خیال ہی نہیں کرتے، بلکہ ہمارے نبی تو زندہ ہیں، ہمارے نبی زندہ ہیں۔ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے نظروں سے پوشیدہ ہو گئے، اور جو یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ مر گئے، مر کے مٹی میں مل گئے، تو ان کا خیال یہ باطل ہے۔ بھائی اور دوستو، آگے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ،
تم اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو، تم اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ تو ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی ہمارے سب کچھ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اس وقت تک کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم اپنے باپ ماں، اپنے جان مال، ہر چیزوں سے زیادہ مجھے اپنا پیارا نہ سمجھو گے، اس وقت تک تم کامل مسلمان نہیں ہو سکتے۔ تو بھائی اور دوستو، ہمارا جان و مال ہر چیز سے زیادہ عزیز ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی ہے۔ تو لہذا اللہ کی نعمتوں کا ہم چرچا کر رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کر رہے ہیں، ان کے اوپر میں صلوات پڑھتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں سورۃ الاحزاب آیت نمبر 56 پر ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی میرے نبی کے اوپر میں خوب درود و سلام بھیجا کرو۔ اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے لیکن وہ خود نماز نہیں پڑھتا، زکوٰۃ دینے کا حکم دیتا ہے لیکن وہ خود نہیں کرتا، اور حج کرنے کا حکم دیتا ہے لیکن وہ خود نہیں کرتا۔ تو دنیا میں جتنا بھی حکم اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو دیا ہے وہ خود نہیں کرتا، صرف بندوں کو حکم دیتا ہے۔ لیکن درود اور سلام ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود بھی پڑھتا ہے، فرشتے بھی پڑھتے ہیں، اور ایمان والوں کو بھی پڑھنے کا حکم ہو رہا ہے۔ تو مولود شریف میں کیا ہے؟ السلام علیک زین الانبیاء، سلام ہے۔ صلو بنا بتمامی، صلوات ہے۔ صلو علی خیر العباد، صلوات ہے۔ تو مولود شریف میں فل فل درود اور سلام ہی ہے۔ تو ہمارا طریقہ قرآن اور حدیث سے ہٹ کر نہیں، بلکہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہی ہم میلاد شریف مناتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اور 10 گناہ اس کے معاف فرمائے گا، اور 10 درجے اس کے بلند فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اتنی بڑی فضیلت ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تعریف و توصیف کرنے پر، ان کے اوپر میں درود و سلام پڑھنے پر۔ تو ایسے فضیلت والے کو ہم ضائع نہ کریں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر زیادہ زیادہ درود و سلام پڑھتے رہیں، ان کی تعریف و توصیف کرتے رہیں، کیونکہ تعریف و توصیف کرنا اللہ کی سنت ہے، ان کا مولود بیان کرنا اللہ کا سنت ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عشق و محبت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔